فلسطین کے مسئلے کے پیش نظر پاکستان میں بھی کچھ ہلچل شروع ہوئی ہے اور پاکستان سے بھی کچھ لیڈران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں مولانا فضل الرحمان سر فہرست ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے حماس کی لیڈرشپ سے۔ فلسطین کی جو ریزسٹنس ہے سب سے بڑی حماس، اس کی لیڈرشپ سے ان کی قطر میں ملاقات ہوئی ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات ہے، پچھلے دنوں میں یہی پوائنٹ اٹھا رہا تھا کہ جس طرح یہ سارے ویسٹرن لیڈرز فوراً پہنچے ہیں اسرائیل کے کیپٹل میں اور نتنیاہو سے انہوں نے سلام کیا، یہ فرانس کے پریزیڈنٹ، آپ EU کی پریزیڈنٹ، امریکہ، UK، یہ سارے گئے ہیں اپنے جگر کو دلاسا دینے کہ یار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ تو ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی نہیں گیا ابھی ان سے ملنے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ فضل الرحمان جو پاکستان میں کافی ان پر تنقید بھی ہوتی ہے ڈیفرنٹ میٹرز پہ، یہ سب سے پہلے پہنچے ہیں۔ مطلب اگر مسلم دنیا کی بات کریں تو بہت تھوڑے لیڈرز ہیں جو حماس کی لیڈرشپ سے ملے ہیں، ان میں یہ فضل الرحمان بھی، یہاں پر یہ نمبر لے گئے ہیں، ماننا پڑے گا۔ اس میں حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل، ان کی فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے قطر میں۔ تو کیا پاکستان اس پورے مسئلے میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک دیکھا تھا کہ پاکستان کا بڑا نپا تلا رسپانس آیا تھا، کاکڑ سے لے کر پاکستان کے جو پورے سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بڑا کیئرفلی اس کو اینالائز کر رہے ہیں اور پھونک کر قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو سعودی عربیہ کے پیچھے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے، لیکن یہ حماس کے حملوں کے بعد ساری ایکویشن ہی چینج ہو گئی ہے، تو اب پاکستان کو بھی اپنی اسٹریٹجیز بدلنا پڑ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ پاک آرمی، پاکستان گورنمنٹ نے ایک امدادی سامان بھی بھیجا غزہ کی طرف، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو UN کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کے حق میں، اور ادھر پاکستان میں مشاہد حسین جو سینیٹر ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ لتاڑا ہے اسرائیل کی بربریت پر۔ فضل الرحمان کا اس میٹنگ میں کہنا تھا کہ اسرائیل جتنے بھی مظالم ڈھا رہا ہے فلسطینیوں پر، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس پورے ظلم کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے اور اس حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کسی دور میں کشمیر کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے اور اس وقت ان کی کیا اچیومنٹس تھیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ JUIF کے چیف فضل الرحمان ملے ہیں حماس کے لیڈر خالد مشعل اور اسماعیل ہانیہ سے۔ JUI چیف مولانا فضل الرحمان along with the delegation arrived in Qatar yesterday۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیز نہ صرف اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں بلکہ وہ الاقصی کی آزادی کے لیے بھی ان کی جنگ ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی جنگ نہیں ہے یا معاشی جنگ نہیں ہے، یہ مذہبی اس میں ایلیمنٹ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہے ہیں فلسطینی، اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ اور فضل الرحمان نے مغربی طاقتوں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ اپنا یہ منجن بیچتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس اور جی انسانی حقوق، فریڈم آف سپیچ، سب سے زیادہ یہی انیبل کر رہے ہیں اس پورے ظلم کو اور اپنے بحری بیڑے بھجوا رہے ہیں اس ریجن میں تاکہ معاملہ مزید ایسکلیٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اس بربریت کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں، بلکہ یہ تو اس میں اپنا کردار نیگیٹو طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اس کو اسلحہ پرووائڈ کر کے اور اپنے جو بحری جہاز ہیں، جو بحری بیڑے ہیں اس ریجن میں اتار کر۔ فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ان کا جو وفد تھا یہ پورے پاکستان کی بہاف پر گیا ہے، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، پاکستان کا امبیسڈر بن کر اس پورے کرائسس کو لے کر۔ اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ابھی جیسے اگر ہم پچھلے رجیم کی بات کریں تو یہ سارے اس وقت ایک ہیں، مائنس PTI کی بات کریں تو یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ موو کیا گیا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ سے ڈائریکٹ ملاقات کی گئی ہے، اسٹیٹ کی بیکنگ ہے اس میں شامل، کیونکہ اس میں یہ جو PDM تھی، اس میں PDM میں یہ بھی تھے، پھر نون لیگ بھی تھی، پہلے پیپلز پارٹی تھی وہ بعد میں الگ ہو گئی، تو یہ سارے ایک ہی گروپ کا حصہ بن گئے تھے، تو یہ ان سب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ جو کرنٹ آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ، ان سب کو لے کر وہ گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے یہی شو کرایا ہے۔
اس حوالے سے فضل الرحمان صاحب نے خود بھی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مورلی، پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی ہر طرح کی سپورٹ ہم انہیں پرووائڈ کریں گے۔ اور ان کے مطابق یہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے، اسماعیل ہانیہ اور مشال خالد، انہوں نے پاکستانی عوام کا بھرپور شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستانی اس مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس میں عرب لیڈرز کی بات کریں تو ان کی طرف سے ابھی تک کوئی زیادہ تیزی دیکھنے کو نہیں ملی، وہ صرف ابھی تک بیانات ہی دے رہے ہیں۔ یو اے ای تو ابھی ٹوٹل وہ تو اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، وہ تنقید کر رہے ہیں امریکہ پر۔ اور سعودی عربیہ کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ابھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک چینج آئی ہے عرب لیڈرز میں کہ جو بہت سے ممالک تسلیم کرنے جا رہے تھے اسرائیل کو، انہوں نے اپنا پلان ابھی روک دیا ہے۔ بحرین نے جو ابراہم ایکارڈ کے تحت تسلیم کیا تھا، انہوں نے دوبارہ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اور ایران کی بات کریں تو ایران تو پورا جسے کہتے ہیں، اس نے تو پورا ایک محاذ گرم کیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف۔ وہ ڈپلومیٹک اپروچ بھی اپنا رہا ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو گروپس ہیں ایکسس آف ریزسٹنس، ایران ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، حزب اللہ کو، عراق میں ریزسٹنس کو، سیریا میں ریزسٹنس کو جو بیٹھی ہے، یمن میں حوثی باغی۔ تو ایران اس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ڈپلومیٹکلی اس نے بھارت کو بھی اپروچ کیا ہے۔ اور پھر پاکستان کی بات آ جاتی ہے، اگر ہم آفیشیل سٹینس کی بات کریں تو پاکستان کا آفیشیل سٹینس ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، لازمی دیکھیں۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ جس طرح اسرائیل بننے کا عمل ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ فلسطینیوں کی لینڈ پر اس طرح ایک گروپ آ گیا ہے اور وہ دھڑا دھڑ مطلب ان سے لینڈ بٹور رہے ہیں۔ تو قائد اعظم نے اس لیے تسلیم اس وقت نہیں کیا تھا اسرائیل کو۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہم کبھی جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا ہم نہیں ریکگنائز کر سکتے۔ اس کا ایک بہتر مسئلے کا حل جب تک نہیں نکلے گا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو قائد اعظم کا تو یہ اوپن سٹینس تھا فلسطین کے معاملے پر، اور اس لیے پاکستان نے کبھی تسلیم بھی نہیں کیا۔ ہمارے پاسپورٹ پر دیکھیں، آئی تھنک 2 ملک ہیں صرف جہاں پر پاکستانی نہیں جا سکتے، پاکستانی پاسپورٹ نہیں کام کر سکتا، ایک تو اسرائیل اور دوسرا آرمینیا۔ تو اسرائیل کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل، پاکستان کا یہ شروع سے ہی ایک سٹینس ہے کہ اسرائیل کا بننا ایک جسٹ عمل نہیں تھا، ایک فیئر پلے نہیں تھا، تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پاکستان میں آج کل بھی بات کریں تو ایک سوچ ہے جو چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں، اور بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ فلسطین کی کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ فلسطین اور کشمیر کی کاز کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر آپ کشمیر پر بھی کمپرومائز کر لو گے، اگر فلسطین کاز کو بھول گئے تو پھر کشمیر کاز کو بھی آپ بھول جاؤ گے۔ اور کشمیر کاز ہماری، آپ کی کلچرلی، آپ کی سوشلی، آپ کی اکنامکلی، اسٹریٹجیکلی، ہر اینگل سے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ لوز آؤٹ کر جاؤ گے اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہو۔ جہاں ایک لابی پاکستان میں کہتی ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، یہ احمد قریشی جیسے لوگ، وہیں پر ہم سب کو پتہ ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو وفد ملا ہے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، اس کے پیش نظر پاکستان اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے اس کرائسس کے پیش نظر؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔